چھنڈا رے میں زلفا چھنڈا رے اج زلفا چھنڈا رے بولا پیا موسے ملنے آیو شکر بنڈارے بولا پیا موسے ملنے آیو شکر بنڈارے بولا پیا موسے ملنے آیو کڑکڑ ہاسی دور اداسی جانن پیوے جند پیاسی کڑکڑ ہاسی دور اداسی جانن پیوے جند پیاسی لولو ٹھنڈا رے مورے لولو ٹھنڈا رے اج لولو ٹھنڈا رے بولا پیا موسے ملنے آیو شکر بنڈارے بولا پیا موسے ملنے آیو شکر بنڈارے بولا پیا موسے ملنے آیو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم سب کی طرف سے تمام مذاکراتیوں کی طرف سے خوش آمدید ہے جی. آپ سب لوگوں کو جو یہاں اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہے اور جو دوست ہمارے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بیٹھ کے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ ہمارا پروگرام پسند کر رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑے بڑے آئیکونس کو, بڑے بڑے لیڈروں کو سزائیں ہو جاتی ہیں یہ قانون اگر وہ کوئی جرم کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قانون کی بالادستی. پاسداری بالادستی. پاکستان میں بھی قانون کی بڑی بالادستی ہے. کیسے؟ تمام کرمنل باہر پھر رہے ہیں اور ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں. کیوں نہیں یہاں پہ بڑے آدمی کو سزا ملتی؟ بھائی کیوں نہیں سزا ملتی؟ یہ دیکھیں, یہ تو ہمیں ملی ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. سزا نہیں تو اور کیا, اے سی وہ لگا ہوا ہے اور چولہا یہ لگا ہوا ہے. اچھا, ایک اور چیز بڑی مزیدار دیکھنے میں آتی ہے, جو عدالت میں جاتا ہے اور جس کو بڑے آدمی کو سزا ملنے والی ہوتی ہے یا اس کا کیس چل رہا ہوتا ہے, وہ یہ خوش ہو کے وکٹری کا نشان. وہ انجن جانا جی, پھیل جا رہے ہیں انجن جانا. بالکل صحیح بات, بالکل ایسے ہی. ظلم کرن تو بعد جرم کرن تو بعد ضمانت کرا کے تے شرم نہیں آندی, اگوں انج کر کے کرتے نے کہ میں آ گیا میں پھر کیتا ہے تے اللہ میاں سزا دیندا, پھر منہ کالے کردا. آپ لوگوں نے کبھی کالا رنگ دیکھا نہیں, میں آف براؤن ہوں. یہ کسی نے غلط فہمی میں آپ کو کہا آف براؤن, حالانکہ آپ ہیں ڈارک براؤن. چلو انگلش میں ہوں نا, جو بھی ہوں. نمان بھائی ایسے کسی نے کہو نا بےحودہ بدتمیز, وہ تھوڑے گل پی جائے گا. انہوں کہو نا نان سینس. اچھا اور میں نے انگریزی سے کیا ایڈیٹ, ادو نا مجھے چاہواں پہ آ رہی. آج کے ہمارے مہمان سیاستدان ہیں, نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا جناب حنیف عباسی صاحب. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنہیں ابھی آپ نے سنا, ہمارے پیارے دوست, ہماری جان, جناب اسرار احمد صاحب. کیا خوبصورت کہا ہے کہ 80-4-84 تے 80-5-85. ارے آج پروگرام بڑا فٹ ہو سی, بھلا کیوں آ گئے نے حنیف عباسی. باسی صاحب اور سر ٹھیک ہے جی. اسمبلی میں آج کل پانی ہے یہ کیچڑ ہے؟ بڑا تسی بہت اچھے ہو. لو انہوں نے کچڑ تو یاد آیا گا کہ تسی اچھے. اسرار صاحب یہ پرانی کتابیں کی فوٹو دیکھو کہ نبض, سب سے پہلے نبض شناسی انہوں نے ایجاد کی تھی. تمہیں پتا نہیں حکیم لکمان صاحب دی فوٹو ویکو نا جی, انہوں نے پیچھے یہو جے بندے دوائی لے کے کھڑے سر. بھائی صاحب, ابھی ہم قانون کی بالادستی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں سم ہاؤ دی ادر قانون جو ہے وہ جو انفلوئنشل لوگ ہیں, جو ایلیٹ کلاس ہے, ان پہ ایز سچ لاگو نہیں ہوتا. they know 110 different ways to escape. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کیوں ہے, یہ کب ہوگا کہ ہمارے ملک میں قانون امیر غریب چھوٹے بڑے سب کے لیے برابر ہوگا؟ لیکن نعمان بھائی قانون تو موجود ہیں پاکستان کے اندر. اسی قانون کو اگر آپ قتل پہ نہ جائیں, کسی اور چیز پہ نہ جائیں, تو اگر چھوٹے سے قوانین کو لیں آپ, جیسے موٹر وے ہے, موٹر وے پہ آپ چلے جائیں تو وہی جو آپ کے لاہور میں یا راول پنڈی میں ڈرائیور ہے
वही जाके वहाँ डिसेंट हो जाता है, वहाँ ना कोई कचरा बाहर फेंकेगा, ना वायलेशन करेगा ड्राइविंग की, लेकिन क्योंकि वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, कानून पूरे पाकिस्तान में मौजूद है और कानून वही है जो आप यूके, जर्मनी और फ्रांस की मिसालें आप देते हैं, वहाँ इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन एज सच आपकी बात से मेरा इत्तेफाक है कि उस तरह स्ट्रांग नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है? इम्प्लीमेंटेशन लीडरशिप ने करनी है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उन्होंने करनी है, और जब तक वो तसलसल कायम नहीं रहेगा उस वक्त तक ये इम्प्लीमेंटेशन कायम नहीं रहेगी। कहने का मकसद है 2 साल हो गए इस हुकूमत को आए हुए, बिल्कुल ठीक। आते ही इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन का नारा क्यों नहीं लगाया? छोटी सी गुजारिश, पीछे गवर्नमेंट भी गई और अब भी मौजूद है, आप फेडरल गवर्नमेंट में देखें या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में देखें जो सूबे के पास है, पंजाब में है, दोनों जगह मुझे बताएं एजुकेशन की रिक्रूटमेंट के ऊपर, पुलिस की रिक्रूटमेंट के ऊपर, डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट के ऊपर, जो आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है या डिपार्टमेंट है, किसी एक की जगह के ऊपर बताएं कि मेरिट की हुक्मरानी नहीं है। अभी आप साबित करेंगे तो अभी मैं उसके शर्मिंदगी इख्तियार करूंगा जो बात मैंने आपसे कही है। तो ये बात बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। इसी पाकिस्तान के अंदर जहां बड़े बड़े स्कैंडल आए, मेरा कहने से मुराद ये है कि बेहतरी आ सकती है, जो जो वक्त गुजरेगा, जैसे बहुत सारी बेहतरी इस पाकिस्तान के अंदर आ रही है उस तरीके से आएगी। हाँ, ये ठीक हो रहा है, ये गलत हो रहा है और इसको इतने अरसे में ठीक करना है, ये दुनिया को आप भूल जाए। मैं आपके लाहौर की मिसाल देता हूं, मैं रावलपिंडी की मिसाल इंशाल्लाह आफ्टर 6 मंथ दूंगा कि आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं लाहौर के साथ उसको, लेकिन मैं लाहौर की मिसाल देता हूं। आप जाएं, आप में से बहुत सारे लोग लंदन में भी फिर रहे होंगे, फ्रांस में भी जाते होंगे, जर्मनी में भी जाते होंगे। मुझे जितना ग्रीन आपका लाहौर लगता है, मैं तो आप मेरे साथ अभी चलें, मैं दिखा देता हूं कि दुनिया की किसी फुटेज निकालें, अगर दुनिया का कोई शहर भी लाहौर की ग्रीनरी का मुकाबला कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा भी किसी से कम नहीं है। आपको क्या तब्दीली नजर आती है? बहुत तब्दीली है सर। पहले लाइट जाती थी ना तो एकदम लोग परेशान हो जाते, कहते ओहो क्लियर हो गया। अब लाइट जाती है ना तो एकदम से आवाज आती है अभी तो पार्टी शुरू हुई। अब जो ग्रीनरी है वो तो कुदरत का कमाल है ना, कुदरत का कमाल है। वो भी इंसान ने क्लेम करना शुरू कर दी आपके ये मेरी वजह से है। तो पिशावर एडा ग्रीन है, इससे बड़ी तब्दीली और क्या होगी? सर पिशावर दियां दीवारां ग्रीन ने, नसवार सुट सुट कीतियां। आपने सियासतदानों का तरीका देखा कि जितनी लाहौर में हरियाली है पूरी दुनिया में नहीं है। नहीं है। नहर में पानी पहले नहीं होता था, अब है। ग्रुप ने छोड़ा है। जितनी भी हरियाली नजर आती खेतों में हमारे दौर में वो पहले था नहीं। ये करना बारिश पाਉਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਮਾਲ है? इसरार साहब पाकिस्तान के शहरी हैं, अभी हम लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात कर रहे थे जी। अभी पिछले दिनों आपका एक गाना रिलीज हुआ जो सोशल मीडिया पे बड़ी धूम है उसकी, और गालिबन उसका जो वीडियो आपने बनाया वो सेल्फी स्टिक पे बनाया। इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ठीक है। उस हवाले से तो हम बात करते हैं बिकॉज बीइंग अ पाकिस्तान, डू यू थिंक सो पाकिस्तान में कानून की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ऐसे जैसे अब्बासी साहब कह रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो रही। इसमें मुझे क्या एक आम शहरी लफ्ज तो यूज नहीं करूंगा क्योंकि आम शहरी हैं हम भी, कोई भी शख्स है वो, बल्कि अगर वो स्कूल कॉलेज भी नहीं गया, वो पढ़ा लिखा ना भी हो, तो एक कॉमन सेंस तो सब में होती है। तो वो चीजें सबको सामने नजर आ रही हैं कि कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और मैं एक चीज, जिस तरह से आपने सेल्फी वीडियो का वो आइडिया आपने जो याद दिला दिया, तो उसमें एक मैसेज और ये भी था कि कोई बहुत ज्यादा चीजों को ठीक करने के लिए, मुल्क को ठीक करने के लिए, कवानीन की बालादस्ती के लिए कोई बहुत ज्यादा पैसे, कोई बहुत ज्यादा कोई मौजूदात की जरूरत नहीं होती, वो इसी दुनिया में होते हैं। तो उस सेल्फी स्टिक में भी यही मैं मैसेज, क्योंकि मैंने डेडिकेट आर्टिस्ट को किया था, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, तो उसके अंदर सिर्फ एक सेल्फी स्टिक था और एक कैमरा था और हम लोग गा रहे थे। तो चीजें अगर आपके अंदर पॉजिटिव अप्रोच हो, वो किसी भी शख्स के अंदर, वो चाहे वो हमारे लीडर्स हैं चाहे अवाम है, अप्रोच अगर पॉजिटिव हो तो उसके लिए कोई ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती, वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। बड़ी अच्छी बात है ये इट्स अ मैसेज। इसरार जी, पिछली दफा आप हमारे प्रोग्राम में जब आए थे तो हमने आपसे इसरार किया था वो जो पहला गाना गीत जो आपने गाया जी, गीत चाय के हवाले से जी, तो वो बड़ा मकबूल हुआ जी। और फिर उसके बाद हमें ये भी रिक्वेस्ट आई कि जब वो दोबारा आए तो वो एक दफा फिर से सुनवा दीजिएगा। तो क्या ये मुमकिन है कि चाय दोबारा बनाए? जी बिस्मिल्लाह। सामान है क्या चाय का?
روز میں اپنے گیتوں کو ایک گیت سناتا ہوں، ان گیتوں کے رنگوں سے ایک گیت بناتا ہوں. روز میں اپنے گیتوں کو ایک گیت سناتا ہوں، ان گیتوں کے رنگوں سے ایک گیت بناتا ہوں. ہو 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 روز رات کو تارے مجھ سے باتیں کرتے ہیں، روز رات کو تارے مجھ سے باتیں کرتے ہیں، روز رات کو چاند کی پریاں دیکھ کے آتا ہوں، ان پریوں کے رنگوں سے ایک گیت بناتا ہوں. ہو 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 روز سویرے سورج مجھ سے ملنے آتا ہے، روز سویرے سورج مجھ سے ملنے آتا ہے، روز میں اس سے گرمی لے کر چائے بناتا ہوں، اس چائے کی گرمی سے ایک گیت بناتا ہوں. ہو 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 روز میری تنہائی مجھ سے جھگڑا کرتی ہے، روز میں تنہائی میں رو کر اسے مناتا ہوں، پلکوں سے کچھ آنسو چن کر گیت بناتا ہوں. ہو 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 یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں ہر جگہ امان اللہ صاحب ہی ہیں، کسی جگہ روشنی بھی ہے. بالکل. تو آپ یہ ویلکم بیک ٹو مذاکرات. خان صاحب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا. یہی سر فیصلہ ایاز صادق صاحب کے حلقے سے آیا تو پھر کیا ہوگا اس کا؟ آپ کی جو الیکٹڈ جو ایم این ایز ہیں ان کی تعداد پورے پاکستان میں 272 ہے. آپ دیکھیں نا، اگر آپ نون لیگ کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے کوئی تقریباً جب سے الیکشن ہوا ہے 10 ایم این اے ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. یعنی ان کی جگہ پہلے جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اس کی جگہ کوئی نون لیگ نے لے لی، کوئی جمعیت علماء اسلام نے لے لی، کوئی پیپلز پارٹی نے لے لی. ہماری نظر میں عدالتیں جو ہیں جو فیصلہ کرتی ہیں ہم ان کو بنوان تسلیم کرتے ہیں. صرف سرمایہ داراں دا یا سیاستداناں دا جویں عباسی صاحب نے یا میاں نواز شریف صاحب نے، ماشاءاللہ انہاں دا نہیں صرف ملک ہے، ساڈا تہاڈا بھی ہے. اسی خود بھی بڑے ہڈ رام عوام جڑے نے ہر اپنی نلائکی گورنمنٹ تے پاؤندے. روٹی ڈگ پئی، او مائی کی کہندی روٹیاں لاؤن، آٹا ہی پتلا آن ڈے انہاں میاں بیٹھا ساڈے تے آٹے دا بھی کھانا. بالکل صحیح بات، بہت اچھی بات. نعمان صاحب، یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں ہر جگہ امان اللہ صاحب ہی ہیں، کسی جگہ روشنی بھی ہے. بالکل. تو آپ یہ مبارک ہو، عباسی صاحب بھی ہم میں سے ہی ہیں. نعمان بھائی، ملک 3 وجہ سے چلتا ہے، 3 کاموں کی وجہ سے: انٹرٹینمنٹ، انٹرٹینمنٹ، انٹرٹینمنٹ. اسرار، ہاؤ دس آئیڈیا آف سیلفی کیم ان یور مائنڈ؟ سیلفی اسٹک کا آئیڈیا سر جی اس لیے آیا کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ میرا میوزک یا ویڈیو کا آئیڈیا وہ ہو کہ جب ایک غریب آدمی جو ہمارا لوور کلاس، چاچا تیرا ذکر ہوا، جب وہ غریباں دا ذکر کر رہا، تم مرسڈیز سائڈ تے لا کے آنا. اس کا آئیڈیا بیسک یہ تھا کہ میں یہ ہمیشہ میوزک میں اپنی ویڈیوز میں یہ پروو کرنا چاہا ہے کہ جب ایک عام آدمی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہو تو جس طرح وہ لارجر دین لائف دیکھتا ہے نا ٹی وی کے اندر کہ نہیں یار یہ میری اپروچ سے باہر ہے، اس کو میری ویڈیو سے وہ فیل نہ آئے، اس کو لگے کہ یہ ہم میں سے ہے، ہم میں سے ہے. اس کو یہ فیلنگ نہ آئے کہ جس طرح کی فیلنگ ان کو پولیٹیشنز کو، جس طرح کی فیلنگ ان کو
پارلیمنٹ میں جو حالات ہوتے ہیں ان کو یہ فیلنگ نہ آئے کہ جو یہ بڑی بڑی کاریں ہیں, بڑی جو ہم سے اپر لائف گزار رہے ہیں, ان کو یہ فیلنگ نہ آئے کہ جی ہم یہاں ہیں اور یہ آسمان پہ بیٹھے ہیں. تو میرا بیسک آئیڈیا ہمیشہ ویڈیو کا ہی. ایک چیز اور میں آپ کو یہاں the best part was the way you handled that selfie stick actually. ہاں اس کی تھوڑی سی میں نے پریکٹس یوں 2 دفعہ کیا اور وہ یہ گمان نہیں ہوا کہ وہ سیلفی اسٹک پہ نہیں ہے. ہاں وہ تھوڑی سی میں نے پریکٹس پہلے کر لی تھی اس کی. کر لی تھی. اتنی دیر ہولڈ کر کے اس کو رکھنا. ہاں ایکچولی زیادہ پرابلم تو میرے ساتھ جو میوزیشنس تھے, ہم لوگ اسلام آباد جا رہے تھے موٹر وے کے تھرو, اچھا, اور اسی لیے وہ زیادہ جرک نہیں آئے. یہ اچھا پلس پوائنٹ ہے. اور ماشاءاللہ کوئی تو پلس پوائنٹ ہے, جرک نہیں لگی. اب میں نے بھی بہت بڑا اور بڑا مشہور سنگر ہو جانا. کیسے؟ نیا آئیڈیا لے کے آؤں گا. اور وہ کیا ہے؟ ہر سنگر نے جب بھی گایا خوشی کا گانا گایا. اچھا. میری چانجر چھن 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 کے چھنکارا جاوے گلی. کس نے ٹریجڈی گایا؟ تو کیا اکھیاں لے گیا اکھیاں اڈیک دیاں دلوا جمار کا. اب میں نے وہ گانے گانے ہیں جو بد دعاواں والے گانے. میں تیرا کا خیر میں تیروں بڑا پھوڑا نکلے راستے میں گھر میں آؤں. کیوں نہیں؟ چھوٹی سی بریک تو لینی پڑے گی. دیجیے. یاد آتا ہے روز و شب کوئی, ملنے آتا نہیں ہے اب کوئی قرضہ بلا وجہ مانگے, جھوٹ بولے ہے بے سبب کوئی, کیوں نہ ڈی جے ہو پریشان یارو, صورت حال ہے عجب کوئی. ششو پنج میں بسانے نے افضل جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. اسرار جی, فنکار اپنے لیڈر سے متاثر ہے؟ فنکار تو لیڈر جو ہے وہ جن کو مانتا ہے ان کو ہماری سوسائٹی ہی نہیں مانتی. مسئلہ تو یہ ہے, ہم تو لیڈر مانتے ہیں سلامت علی خان صاحب کو, ہم لیڈر مانتے ہیں نصرت فتح علی خان صاحب کو, مگر انہوں نے سڑکاں نہیں نا بنوانی. اس کی ایک وجہ یہاں میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب آپ ایک ملک جو ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک فیملی کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل اچھی فیملی میں کوئی بھی اگر پرسن جو اس کی پازیٹیو چیزیں ہیں نا ان کو ہم ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ وہ تو ٹھیک ہے آلریڈی. ہم ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ بیٹا یا بھائی یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو کہ بھائی آپ کی یہ چیزیں خراب ہیں اور خراب ہی چلی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک ہوپ تو ہے. نہیں, ہمارے ہر لیڈر سے امید ہوتی ہے, یہ بات نہیں ہے سر. تو امید تو ہونی بھی ان سے چاہیے, ہونی بھی چاہیے, ان سے امید ہونی بھی چاہیے. نہیں آپ نے کہا فنکار ایز اے آرٹسٹ. اچھا اوکے. ایز اے آرٹسٹ جو ہے وہ ہماری وہی بات آ گئی کہ میں تو بلکہ اس حد تک بلیور ہوں کہ میں ان آرٹسٹوں کو بھی بلکہ کریٹیسائز کرتا ہوں کہ جو گورنمنٹ پہ آس لگا کے اگر بیٹھے ہوں. آرٹسٹ تو بڑا بادشاہ قسم کا آدمی ہوتا ہے, اس کو کسی کی وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. اس نے تو اپنا, جس طرح میں اگر کہوں تو میں میوزک کرتا ہوں صرف اپنا راجا راضی کرنے میں بالکل نہیں ایکسپیکٹ کرتا. اور یہ بھی مجھے بعد میں آ کے احساس ہوا جب مجھے کچھ لوگ کچھ چاہنے والے ملے کہ آرٹسٹ کے اوپر ذمہ داری بھی پھر بڑی پڑ جاتی ہے کہ میں اگر ینگ جنریشن کا نمائندہ ہوں اور یہاں بیٹھا ہوں اور مجھے موقع ملا ہے کہ سر جی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ گپ شپ کرنے کا, تو پھر مجھے وہ پوائنٹ اٹھانے پڑیں گے جو بیچارے کافی گھٹن میں جی رہے ہیں ینگسٹر. بالکل. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح اسی پاکستان میں سر جی نے کہا کہ موٹر وے کے اوپر امپلیمنٹیشن ہے, پاکستان سے باہر چلے جائیں تو یہی پاکستانی بندے کے پتر بن جاتے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ پھر باقی سب چیزیں ٹریفک سگنل سے لے کر اور دہشت گردی تک وہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے؟ وہی پاکستانی امپلیمنٹیشن وہاں ان جگہوں پہ نہیں ہے, تو وہ کون کروائے گا اگر گورنمنٹ نہیں کروا پا رہی یا پولیٹیشین نہیں کروا پا رہے؟ اسرار صاحب ہم بھی اسی کو ووٹ دیتے ہیں جو ہمارے مجرم بچے کو تھانے سے چھڑوا کے لائے. بہت سی بات, ہماری اپنی بھی تو غلطی. بالکل ایسے یہ ہے. بندہ پہلے تہنوں پوچھے بھی تہاڈا منڈا نہیں پھڑیا جاندا, اس لیے پھڑیا جاندا گلابی رنگ دی واسکٹاں پا کے تھانے 'چ بیٹھے گا, لوگ تے کہن گے. عباسی صاحب کو اس لیے بلایا تھا کہ عباسی صاحب سیاست چھوڑ چکے ہیں. آپ بہت اچھی خبر سنائی کیونکہ شریف آدمی نے انہوں نے سیاست کی کم عثمان بھائی ممکن نہیں ہے نا. تو یہ خبر غلط تھی سر. یہ خبریں سر آتی رہتی ہیں, زمبابوے سے اور آئرلینڈ سے بھی پاکستانی ٹیم ہاری ہے. وہ ہارنا اور جیتنا یہ کبھی نہیں ہوا کہ بندہ جیتتا رہے, اور جو جیتنے کی خواہش رکھتا ہے اور ہمیشہ کہتا ہے میں جیتتا رہوں,
تو وہ پھر میرا خیال ہے جیت کے پاس سے بھی نہیں گزرا. عباسی صاحب لاہور چ پیدا ہوئے, لاہور چ وڈے ہوئے, پھر پنڈی تشریف لے گئے. پنڈی جاندے نے تو اتوں کی زبان بولتے ہیں, مطلب پٹھواری پنجابی. لاہور آندے نے تو اتوں کی بولتے ہیں. لاہور جدو ہوندے نے تو ٹیلیفون کس طرح سنتے ہیں, پنڈی جدو ہوندے نے پنڈی کس طرح سنتے ہیں. جدو لاہور ہوندے نے تو سن کی کرنا پیا اوئے اے رنگ بالی نہ گا اچھی بول, میں تیرے پیو دا نوکر لگا. ہاں اوئے رنگ بالی نہ کر, لڑائی ہے تو پھر لڑائی ہے. جدو پنڈی جاندے نے کی ہویا کتھے مان بھائی یہ باتیں تو چلو ہم پروگرام میں کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں 12 سال عباسی صاحب کے حلقے میں رہا ہوں. ان کو وہاں پہ ووٹ کبھی بھی کسی نون لیگ یا کاف لیگ یا سین لیگ سے نہیں ملا. ان کو حنیف عباسی صاحب کے ہوتے ہوئے ووٹ ملتا ہے. یہ ان کے کسی پارٹی میں بھی. میری بات سن لے یار, میرے مروان ہے نا, تو تیری مہربانی ہے. اگر آپ دیکھیں 1988 سے جب سے میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, اس وقت سے لے کے جب وہ الیکشن لڑنا شروع ہوئے آج تک, اس شہر کے اندر 1 یا 2 مرتبہ یا لاسٹ الیکشن میں جو کچھ ہوا, میں اس کی وہ بنیاد میں نہیں جانا چاہتا. وہاں پر جو بھی کینڈیڈیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور شیر کے نشان پہ لڑا ہے وہ جیتا ہے وہاں پہ. عباسی صاحب کے کہنے کا مطلب ہے کہ کسی انڈیویجول کا کمال نہیں ہے, لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے بیسیکلی. سو ان کی اپنی ابیلٹی کچھ بھی نہیں ہے. نو ڈاؤٹ یہ بات ابھی اس نے ایک بات بولی سر, آپ نے نہیں مانی. میری بات آپ کی بات بولی, آپ نے نہیں مانی. دشمنی تو کوئی نہیں یار. سر آپ دونوں لڑائی مت کریں, میں انہوں نہیں چھڑنا. ارشاد صاحب اگر میں درخواست کروں عشق ہوا میں, جی وائی ناٹ, بلکہ ڈیڈیکیٹڈ ٹو مذاکرات. ارے واہ 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 جی واہ. لمبی سی باریک سی پگڈنڈی میں عشق, بیل کی گردن سے لپٹی گھنٹی میں عشق, گھر کے دروازے پر لٹکی دل جیسی اس کنڈی میں, جس میں لیلا سسی ہیر کا جٹی کا دل اٹکا ہو, رنگ برنگے بنٹوں میں ککلی میں گلی ڈنڈے میں, کسی فقیر کی جھکی پر لہراتے کالے جھنڈے میں, عشق ہوا میں عشق گھٹا میں, عشق ہوا میں عشق گھٹا میں, ہیر کے گجرے میں جوڑے میں, عشق کلائی کے چوڑے میں, عشق گلوں میں, عشق سفر میں, عشق سجن کی مست نظر میں, عشق. عباسی صاحب کو دیکھ کے مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ شکر ہے کوئی شیخ رشید کی ٹکر سے بھی بندہ ہے گا. خدا دا ناز ہے, خدا دا ناز ہے, خدا دا ناز. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی سامیہ جی, تسی بھی بڑا کرتا پایا, مچھر تے لڑن نو ترسدا ہونا. میں آرام سے بیٹھا. اور ڈینگی ساری انہاں دی نسل ہے. ڈینگی کا شجرا ملتا. مینو مکایا پنجاب گورنمنٹ. عباسی صاحب کو دیکھ کے مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ شکر ہے کوئی شیخ رشید کی ٹکر سے بھی بندہ ہے گا. خدا دا ناز ہے, خدا دا. سب سے پہلی جو ایک چیز میں سب سے پہلے کچھ کھان پی لی منگاؤ, اگو گل پھر کر. یہ جی خوبصورت لڑکی ہوگی تو پولیس والا بھی چلان نہیں کرتا. تسی جی دھیان نہ جایا کرو. یہو جہاں پاویں ٹھیک بھی جانا ہوا گڈی سائڈ تے لا. اگر حنیف عباسی صاحب کو کسی پہ وٹ آ جائے پھر وہ کہیں جا نہیں سکتا, گڑے مردے اکھاڑ کے لے آتے ہیں. اسی ایسے کر کے لاہور نہیں جاتے. ایک تو جو پچھلے سال سے ستارے میں ان کے بھی دیکھ رہی تھی کہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک معجزہ ہے کہ یہ ابھی تک یوں ان کا سروائیول ہے, ورنہ اس وقت
جو ان کے حاسدین ہیں اور اندرونی جو ان کے سیاسی خلفشار یا اندرونی ریشہ دوانیاں انہوں نے بہت بھگتی ہوئی لگ رہی ہیں. خیر وہ ٹائم تو اب ان کا نکل گیا ہے. سب سے بڑے حسد کرنے والے تو اپنے امان صاحب ہیں ان سے. حسد تو میں کرنا ایڈا سستا سوٹ میں نہیں نا مزاجن یہ بہت جو ایک دیکھتی ہوں میں کہ مزاجن بہت لوئل ہے, بہت سٹیبل ہیں, اور وہ جو ڈیمیج کرنے کی بھی کوشش کی گئی, اب پتہ نہیں یہ تو یہ سٹوری سنائیں گے. لوئلٹی آف حنیف صاحب از کنسرن, اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. یہ جو بات کر رہی ہیں یہ بالکل 100% نہیں 200% ٹھیک کہہ رہی ہیں جتنی باتیں ابھی تک انہوں نے کی ہیں. بہت ساری تالیاں حنیف صاحب کے لیے. بچانے نے افضل صحیح بچایا. نعمان بھائی مبارک ہو. کیا ہوا؟ ایک ہے بلا مٹھائی ہے. کس بات کی؟ سسپینڈ ہو گیا تھوڑا برا. لاؤ نہ لاؤ. کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں مبارک ہو گئی. کیا مطلب سسپینڈ ہو گیا؟ بس جی اپنا سائمن جی تھوڑی پروڈکشن سچ ہو گئی. پریڈکشن؟ ہاں سچ ہو گئی. پریڈکشن کیا تھی؟ ہاں میرے گھر پتر ہوا جی. ارے بڑی مہربانی, سارے مبارک ہو. ارے آپ کو مبارک ہو. ماشاء اللہ 27 سال کا ہو گیا جی. ایک منٹ, یہ مٹھائی کس چیز کی ہے, بیٹے کی یا سسپینڈ ہونے کی؟ سسپینڈ تو کس نے کیا؟ آپ نے کہا یہ سسپینڈ ہو گیا. میں تھوڑے کدھر کان وجدے رہے جی سسپینڈ مٹھائی کھوانا. ہاں صحیح بات ہے. اے میرے پتر دی 27 سال کا اس کو نوکری مل گئی ہے. سارے پتر ادو چھوٹا سی جدوں دے پیسے جوڑ رہے سن. ماشاء اللہ میرا پتر جی 27 سال کا ہو گیا, بڑا کڑیل جوان. اچھا بڑی محنت تو بعد میں حکومت پاکستان کا شکر گزار ہوں جی. بچے میرے نے نوکری مل گئی. اچھا مبارک. بڑے عرصے تو نوکریاں بند سن جی, حکومت نے کھول دیتی ہیں. کیا چیز؟ مٹھائی نہیں, نوکری کی بات کر. کہاں ملی ہے نوکری؟ او سرکاری محکمہ جی اپنا گورنمنٹ دا. اچھا او میں نے یاد تو نہیں. ڈیوٹی ہے ہے پاگل خانے. بس پیدا ہو گیا تو یہ ارے خیر مبارک جی. بس دکھ اس گل دا ہاں کہ ساری زندگی تھوڑے برا نے رشوت نہیں لئی. اس گل دی میں خوشی ہے جی. اللہ نے میرے ضمیر نو زندہ رکھیا. پراؤڈ فیل کیا کریں اس بات پہ. لیکن دکھ کی گل ہے نعمان بھائی. ارے یار کیا ساری زندگی رشوت نہیں لئی تو پتر نو بھرتی کرانے واسطے 3.5 لاکھ روپیہ دیتا. ارے باتیں کرتے ہیں. یعنی آپ رشوت نہیں لئی, پتر نو نوکری دوان واسطے 3.5 لاکھ روپے آپ کو دینا پڑا. مجھے یہ بتائیں, آپ نے نہیں لی رشوت؟ نہیں. تو یہ 3.5 لاکھ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ یہی نہیں سمجھا. آپ نے اس کو ایک بات سمجھانی ہے. جی جی جی. جیسے آپ نے ساری زندگی رشوت نہیں لی, اس کو کہیں کہ اس نے بھی رشوت نہیں لینی. بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر. اللہ. بولوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ. بستی بھی سمندر بھی بیاباں بھی میرا ہے, یہ سلطنت بھی میری ہے, سلطان بھی میرا ہے. ماں تو میری شرارتوں کو پیار سے دیکھے, ان حرکتوں سے ابا پریشان بھی میرا ہے. بستر سے نکلنے کو بھی کرتا نہیں ہے دل, اور کامیاب ہونے کا ارماں بھی میرا ہے. کہ کرا میں واہ 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 واہ. اوکے ویلکم بیک ٹو مذاکرات. اسحاق صاحب کوئی فیوچر پلاننگ ہو رہی ہے؟ فیوچر پلاننگ جی بس میوزک کافی. ہاں پائپ لائن میں کافی چیزیں ہیں جو اپ کمنگ موویز ہیں پاکستان میں. گا بھی رہے ہیں؟ جی جی گا رہا ہوں. او ایس ٹیز وغیرہ چل رہے ہیں. اور اچھا اسرار بھائی سے یہ ڈر رہتا ہے کہ گانے کے بعد ایک دم سے کہیں گے لو بھی پہنو تو پراؤ میں کپڑے کا سب بناؤنے کے جڑا وی فوٹین جائے گا گالی اپنی پکی کاٹ. سنیاسی لگتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسی تین مکھن چ کرا کے کھ دیا گے, کھ تو لکھ ہو جائے گا, لکھ تو پک ہو جائے گا, اس کے بعد تیرا رنگ سرخ ہو جائے گا. یہ دوائی نہیں دیں جہاں کوئی آ جائے نا مریض کے مجھے یہ تکلیف ہے, اپنا گانا دیں کہ اتنے بن لو تو 3 باری تھی انج کرنا. بھائی ہے کوئی سخی جو سڑکوں سے پارکنگ ہٹائے؟
نہیں حد ہو گئی ہے وہ سڑک لوکاں واسطے تے گڈیاں تو لاویں ہیں حد ہو گئی ہے کہ کالا کوٹ پا کے آئے تینوں آسکر مل گیا نہیں ہماری مرضی ہماری سڑکیں ہیں ہمارا ملک ہے بہت اچھے ہم جہاں مرضی گاڑی کھڑی کریں جہاں مرضی کھڑی کریں اور جس کے مرضی بیچ میں ٹھوک دیں ہیں مرضی ہے ہماری پیدل چلنے والے کی کرن بھائی ہے گھر بیٹھے ویسے غریب آدمی بھی بےچارا بڑے طریقے نال گزارا کردا غریب کول ہوندا کی ہے 4 گلاس 4 کولیاں ایک فلمی ہیروین دا کیلنڈر بس جو کہ کوئی معمولی بابے نہیں ہے بچیا بابے چیٹنگ کرنے والے بابے ہیں راتی بابیاں نو چیٹنگ تے کڑی کہندی بابا جی اگر اسی لڑکیاں نہ ہوندیاں تے تسی کتھے جاندے میں کہ اللہ دی قسم ڈائریکٹ جنت چ جاندے شیر جو آیا بھائی نظر آیا ہے کیا کہنے ارے باسی صاحب آ گئے کیا کہنے کیا اللہ سرکار تسا نے اللہ دا بڑا کرم اللہ نہ کرم اللہ نہ کرم واہ 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 او کی اسرار صاحب ہے ارے بسم اللہ اسرار بھائی کیا کہنے اسرار بھائی کیا کہنے سر یہ جوگی صاحب کا میں فین ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ آپ تو ان کے فین ہیں نا اس کا منہ دیکھیں جیسے کوابوں والا فین ہوتا ہے اور کواب خود بتا رہا ہے سیانے کہندے نہیں کہ سب کچھ مال حوالے تیرے تے جندڑی جان بھی تیری سب کچھ مال حوالے تیرے سب کچھ مال حوالے تیرے تے جندڑی جان بھی تیری تے میں کو جی دا وارث تو ہے لاج رکھی صاحبہ دیکھ ذرا جو بھی ساتھ سنت فقیر آئے ہیں عباسی صاحب بھی آئے ہیں کیسی یقین کر گٹیر کی ٹائی لائی دیکھ جو کہ سادھو سنت فقیر تینوں اتنے پکی سڑک بنا کے وہا دے تے منے جو کیسے سڑک بن سکتی ہے ذرا یہی تو بابے کا کمال ہے کہ بابے یہاں پکی سڑک بنائیں گے اور ایسی سڑک بنائیں گے ایک ہی گاڑی چلے گی اس پہ بچے یس دیکھ ذرا ہے تٹک دنی جنڈے شاہ ہے تٹک دنی جنڈے شاہ دا ترکٹ دا دا ترکٹ دا دا ترکٹ آ پکی سڑک بنی ہے سوات مٹی تیز بن گئی تے میٹرو نو پنڈی چ 2 سال لگ دے دیکھ ذرا جو بھی سادھو سنت فقیر اگر آیا ہے تیرے پروگرام میں تو بابا شانپ نکالنے جا رہا ہے بچیا اسرار صاحب نئے نئے گانے بناتے ہیں لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں جو کہ سادھو سنت فقیر کوشش کرتے ہیں بیوقوفا آہا ایک چٹپن چوٹ چپن جٹپن تم تڑاک شو چڑاک یہ کالی کلکتے والی طرح وارنا جائے خالی جو بھی ہے ہاتھ میں لے کے تھالی اور لنگر لے کے جائے یہ داگڑ دا کر دین تا کھڑیا بوتلا چٹیاں بوتل میں ہولی ہولی ایڈریس پوانا تٹک دلی جنڈے شاہ ہے تٹک دلی جنڈے شاہ دا ترکٹ دا دا ترکٹ سپ نکلے نہیں سیدھا ہو جا پھر بچے ارے یہ کیا نکال لیا ظالم سیدھا ہو جا یہ تو ہتھکڑی ہے کپلے کر بیٹھے تو سیدھا ہو یہ تو ہتھکڑی ہے بھائی یس یہ ہتھکڑی ہے بچیا یہ کہاں سے نکل آئی پٹاری چو نکلی اور میں جیب چو کٹی لیکن یہ کس چکر میں نکالی ہے یہ جن کو لگنی چاہیے جس دن ان کو لگ گئی تو سارا ماحول ٹھیک ہو جائے گا ہم اسی لیے قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں ہاں تو اسی لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ آرام سے لگوا لو کیا کہوں زندگی کے بارے میں زندگی کے بارے میں ایک تماشا تھا عمر بھر دیکھا ایک تماشا تھا تھینک یو ویری مچ عباسی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ لیکن جانے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے ہمارے ڈی جے کے ساتھ اگر ایک دگانا ہو جائے بالکل جی بڑا مزہ آئے گا مست ہوا برباد ہوا عشق کا کلمہ یاد ہوا مست ہوا برباد ہوا عشق کا کلمہ یاد ہوا
सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, बूट का तस्मा टूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा याद हुआ। बोलन नालो चुप चंगेरी, चुप ते नालो पर्दा। बोलन नालो चुप चंगेरी, चुप ते नालो पर्दा। जे मंसूर न बोलदा ते सूली कानू चढ़दा। टंगे रहंदे किलियां दे नाल परांदे, जिन्ना दे राती यार विछड़े। टंगे रहंदे किलियां दे नाल परांदे, जिन्ना दे राती यार विछड़े। मस्त हुआ, बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा याद हुआ। मस्त हुआ, बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा याद हुआ। Hey, you Mr. Fraudy Man, tu hai jabara peda. Hey, you Mr. Fraudy Man, you get away with murder. Wow! अभी आप बड़े गौर से शमीम साहिबा के बाल देख रहे थे। मैं तो सबके बाल देख चुका हूँ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ। कौन सी डिश बेहतरीन बना लेती हैं? मैं भिंडी गोश्त भी बना लेती हूँ, कचनार गोश्त। अंग्रेजी फिल्मां च अंग्रेज इस तरह उदों हसदा जदों उन्हें एंड ते नुकसान पहुंचाना हुंदा। छंडारे मैं जुल्फा छंडारे, अज जुल्फा छंडारे। बोला पिया मुझसे मिलने आयो शक्कर भंडारे। बोला पिया मुझसे मिलने आयो शक्कर भंडारे। बोला पिया मुझसे मिलने आयो। किड़किड़ हंसी दूर उदासी जानन पीवे जिंद पे आसी। किड़किड़ हंसी दूर उदासी जानन पीवे जिंद पे आसी। लूलू ठंडारे मोरे लूलू ठंडारे, अज लूलू ठंडारे। बोला पिया मुझसे मिलने आयो शक्कर भंडारे। बोला पिया मुझसे मिलने आयो शक्कर भंडारे। बोला पिया मुझसे मिलने आयो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सब की तरफ से, तमाम मज़ाकरातियों की तरफ से खुशामदीद है जी आप सब लोगों को जो यहाँ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है, और जो दोस्त हमारे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठ के हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमारा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े बड़े आइकॉन्स को, बड़े बड़े लीडरों को सजाएं हो जाती हैं, ये कानून अगर वो कोई जुर्म करते हैं। इसको कहते हैं कानून की बालादस्ती। बालादस्ती। पाकिस्तान में भी कानून की बड़ी बालादस्ती है। कैसे? तमाम क्रिमिनल बाहर फिर रहे हैं और हम सुकून की नींद सो रहे हैं। क्यों नहीं यहाँ पे बड़े आदमी को सजा मिलती? भाई क्यों नहीं सजा मिलती? ये देखें, ये तो हमें मिली है। कि आप ये देखें कि मेरे साथ क्या जुल्म हो रहा है। सजा नहीं तो और क्या, एसी वो लगा हुआ है और चूल्हा ये लगा हुआ है। अच्छा, एक और चीज बड़ी मजेदार देखने में आती है, जो अदालत में जाता है और जिसको बड़े आदमी को सजा मिलने वाली होती है या उसका केस चल रहा होता है, वो ये खुश होकर विक्ट्री का निशान वो इंजन जान रहा है, फुफियल जा रहा है। इंजन जान रहा है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ऐसे ही। जुल्म करन तो बाद, जुर्म करन तो बाद जमानत करा के शर्म नहीं आती, अगों इंज करके कर देने कि मैं आ गया, मैं फिर किया है, ते अल्लाह मियां सजा दिंदा, फिर मुंह काले करदा।
آپ لوگوں نے کبھی کالا رنگ دیکھا نہیں، میں آف براؤن ہوں. یہ کسی نے غلط فہمی میں آپ کو کہا آف براؤن، حالانکہ آپ ہیں ڈارک براؤن. چلو انگلش میں ہوں نا، جو بھی ہوں. نمان بھائی ایسے کسی نے کہو نا بےحودہ بدتمیز، وہ تھوڑے گل پی جائے گا. انہوں کہو نا نان سینس. اچھا اور میں نے انگریزی سے کیا ایڈیٹ، ادو نا مجھے چاہواں پہ آ رہی. آج کے ہمارے مہمان سیاستدان ہیں، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا جناب حنیف عباسی صاحب. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنہیں ابھی آپ نے سنا، ہمارے پیارے دوست، ہماری جان، جناب اسرار احمد صاحب. کیا خوبصورت کہا ہے کہ 80-4-84 تے 80-5-85. ارے آج پروگرام بڑا فٹ ہو سی بھلا، کیوں آ گئے نے حنیف عباسی. عباسی صاحب اور سر ٹھیک ہے جی. اسمبلی میں آج کل پانی ہے، یہ کیچڑ ہے. تسی بہت اچھے ہو. لو انہوں نے کچڑ تو یاد آیا انہوں نے کہا تسی اچھے. اسرار صاحب یہ پرانی کتابیں کی فوٹو دیکھو کہ نبض سب سے پہلے نبض شناسی انہوں نے ایجاد کی تھی. تمہیں پتا نہیں حکیم لکمان صاحب دی فوٹو ویکو نا جی، انہوں نے پیچھے یہو جے بندے دوائی لے کے کھڑے سر. بھائی صاحب ابھی ہم قانون کی بالادستی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں سم ہاؤ دی ادر قانون جو ہے وہ جو انفلوئنشل لوگ ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، ان پہ ایز سچ لاگو نہیں ہوتا. they know 110 different ways to escape. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کیوں ہے، یہ کب ہوگا کہ ہمارے ملک میں قانون امیر غریب چھوٹے بڑے سب کے لیے برابر ہوگا؟ دیکھیں نعمان بھائی، قانون تو موجود ہیں پاکستان کے اندر. اسی قانون کو اگر آپ قتل پہ نہ جائیں، کسی اور چیز پہ نہ جائیں، تو اگر چھوٹے سے قوانین کو لیں آپ، جیسے موٹر وے ہے، موٹر وے پہ آپ چلے جائیں تو وہی جو آپ کے لاہور میں یا راول پنڈی میں ڈرائیور ہے وہی جا کے وہاں ڈیسنٹ ہو جاتا ہے، وہاں نہ کوئی کچرا باہر پھینکے گا، نہ وائلیشن کرے گا ڈرائیونگ کی. لیکن کیونکہ وہاں پہ امپلیمنٹیشن ہے. قانون پورے پاکستان میں موجود ہے، اور قانون وہی ہے جو آپ یو کے، جرمنی اور فرانس کی مثالیں آپ دیتے ہیں. وہاں امپلیمنٹیشن اسٹرانگ ہے، یہاں پہ امپلیمنٹیشن ایز سچ آپ کی بات سے میرا اتفاق ہے کہ اس طرح اسٹرانگ نہیں ہے. امپلیمنٹیشن کس نے کرنی ہے؟ امپلیمنٹیشن لیڈرشپ نے کرنی ہے، ڈیموکریٹک جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کرنی ہے. اور جب تک وہ تسلسل قائم نہیں رہے گا اس وقت تک یہ امپلیمنٹیشن قائم نہیں رہے گی. کہنے کا مقصد ہے 2 سال ہو گئے اس حکومت کو آئے ہوئے. بالکل ٹھیک. آتے ہی انہوں نے امپلیمنٹیشن کا نعرہ کیوں نہیں لگایا؟ چھوٹی سی گزارش، پیچھے گورنمنٹ بھی گئی اور اب بھی موجود ہے. آپ فیڈرل گورنمنٹ میں دیکھیں یا پروونشل گورنمنٹ میں دیکھیں جو صوبے کے پاس ہے، پنجاب میں ہے، دونوں جگہ مجھے بتائیں ایجوکیشن کی ریکروٹمنٹ کے اوپر، پولیس کی ریکروٹمنٹ کے اوپر، ڈاکٹرز کی ریکروٹمنٹ کے اوپر، جو آپ کی بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے یا ڈپارٹمنٹ ہے، کسی ایک کی جگہ کے اوپر بتائیں کہ میرٹ کی حکمرانی نہیں ہے. ابھی آپ ثابت کریں گے تو ابھی میں اس کے شرمندگی اختیار کروں گا جو بات میں نے آپ سے کہی ہے. تو یہ بات بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اسی پاکستان کے اندر جہاں بڑے بڑے اسکینڈل آئے، میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ بہتری آ سکتی ہے. جو وقت گزرے گا، جیسے بہت ساری بہتری اس پاکستان کے اندر آ رہی ہے اس طریقے سے آئے گی. ہاں یہ ٹھیک ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے اور اس کو اتنے عرصے میں ٹھیک کرنا ہے. یہ دنیا کو آپ بھول جائیں. میں آپ کے لاہور کی مثال دیتا ہوں، میں راول پنڈی کی مثال انشاءاللہ آفٹر 6 منتھ دوں گا کہ آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں لاہور کے ساتھ اس کو. لیکن میں لاہور کی مثال دیتا ہوں. آپ جائیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ لنڈن میں بھی پھر رہے ہوں گے، فرانس میں بھی جاتے ہوں گے، جرمنی میں بھی جاتے ہوں گے. مجھے جتنا گرین آپ کا لاہور لگتا ہے، میں تو آپ میرے ساتھ ابھی چلیں، میں دکھا دیتا ہوں کہ دنیا کی کسی فوٹیج نکالیں، اگر دنیا کا کوئی شہر بھی لاہور کی گرینری کا مقابلہ کر سکے تو اچھی بات ہے، لیکن ہمارا بھی کسی سے کم نہیں ہے. آپ کو کیا تبدیلی نظر آتی ہے؟ بہت تبدیلی ہے سر. پہلے لائٹ جاتی تھی نا تو ایک دم لوگ پریشان ہو جاتے، کہتے او ہو کی ہو گیا. اب لائٹ جاتی ہے نا تو ایک دم سے آواز آتی ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی.
اب جو گرینری ہے وہ تو قدرت کا کمال ہے نا, قدرت کا کمال ہے. وہ بھی انسان نے کلیم کرنا شروع کر دی اب کہ یہ میری وجہ سے پشاور ایڈا گرین, اس سے بڑی تبدیلی اور کیا ہوگی؟ سر پشاور دیا دیوار گرین نے, نسوار سٹ کی. آپ نے سیاستدانوں کا طریقہ دیکھا کہ جتنی لاہور میں ہریالی ہے پوری دنیا میں نہیں ہے. نہر میں پانی پہلے نہیں ہوتا تھا, اب گروپ نے چھوڑا ہے. جتنی بھی ہریالی نظر آتی کھیتوں میں ہمارے دور میں وہ پہلے تھا نہیں. کرنا بارش پاؤں وہ چیزاں اگ پہ تھوڑا کی کمال. اسرار صاحب پاکستان کے شہری ہیں, ابھی ہم لا کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے جی. ابھی پچھلے دنوں آپ کا ایک گانا ریلیز ہوا جو سوشل میڈیا پہ بڑی دھوم ہے اس کی, اور غالباً اس کا جو ویڈیو آپ نے بنایا وہ سیلفی اسٹک پہ بنایا. اٹس اے نیو کانسیپٹ. بالکل ٹھیک ہے, اس حوالے سے تو ہم بات کرتے ہیں بیکاز بینگ اے پاکستان, ڈو یو تھنک سو پاکستان میں قانون کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے ایسے جیسے عباسی صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی بالکل نہیں ہو رہی. اس میں مجھے کیا ایک عام شہری لفظ تو یوز نہیں کروں گا کیونکہ عام شہری ہیں ہم بھی. کوئی بھی شخص ہے وہ, بلکہ اگر وہ اسکول کالج بھی نہیں گیا, وہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو, تو ایک کامن سینس تو سب میں ہوتی ہے. تو وہ چیزیں سب کو سامنے نظر آ رہی ہیں کہ کچھ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اور میں ایک چیز, جس طرح سے آپ نے سیلفی ویڈیو کا وہ آئیڈیا آپ نے جو یاد دلا دیا, تو اس میں ایک میسج اور یہ بھی تھا کہ کوئی بہت زیادہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے, قوانین کی بالادستی کے لیے کوئی بہت زیادہ پیسے, کوئی بہت زیادہ کوئی معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اسی دنیا میں ہوتے ہیں. اس سیلفی اسٹک میں بھی یہی میں میسج, کیونکہ میں نے ڈیڈیکیٹ آرٹسٹ کو کیا تھا, پاکستانی آرٹسٹ کو, تو اس کے اندر صرف ایک سیلفی اسٹک تھا اور ایک کیمرہ تھا اور ہم لوگ گا رہے تھے. تو چیزیں اگر آپ کے اندر پازیٹیو اپروچ ہو, وہ کسی بھی شخص کے اندر, وہ چاہے وہ ہمارے لیڈرز ہیں چاہے عوام ہے, اپروچ اگر پازیٹیو ہو تو اس کے لیے کوئی زیادہ ریسورسز کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ امپلیمنٹیشن ہو جاتا ہے. بڑی اچھی بات ہے یہ. ایک غریب آدمی جو ہمارا لوور کلاس, چاچا تیرا ذکر ہوا, جب وہ غریباں کا ذکر کر رہا, تم مرسڈیز سائڈ سے لا کے آنا. اس کا آئیڈیا بیسک یہ تھا کہ میں یہ ہمیشہ میوزک میں اپنی ویڈیوز میں یہ پروو کرنا چاہا ہے کہ جب ایک عام آدمی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہو تو جس طرح وہ لارجر دین لائف دیکھتا ہے نا ٹی وی کے اندر کہ نہیں یار یہ میری اپروچ سے باہر ہے, اس کو میری ویڈیو سے وہ فیل نہ آئے, اس کو لگے کہ یہ ہم میں سے ہے. اس کو یہ فیلنگ نہ آئے کہ جس طرح کی فیلنگ ان کو پولیٹیشینز کو, جس طرح کی فیلنگ ان کو پارلیمنٹ میں جو حالات ہوتے ہیں, ان کو یہ فیلنگ نہ آئے کہ جو یہ بڑی بڑی کاریں ہیں, بڑی جو ہم سے اپر لائف گزار رہے ہیں, ان کو یہ فیلنگ نہ آئے کہ جی ہم یہاں ہیں اور یہ آسمان پہ بیٹھے ہیں. تو میرا بیسک آئیڈیا ہمیشہ ویڈیو کا ایک چیز اور میں ہاں اس کی تھوڑی سی میں نے پریکٹس یوں 2 دفعہ کیا, اور وہ یہ گمان نہیں ہوا کہ وہ سیلفی اسٹک پہ نہیں ہے. ہاں وہ تھوڑی سی میں نے پریکٹس پہلے کر لی تھی اس کی, اتنی دیر ہولڈ کر کے اس کو رکھنا. ہاں ایکچولی زیادہ پرابلم تو میرے ساتھ جو میوزیشنس تھے, ہم لوگ اسلام آباد جا رہے تھے موٹر وے کے تھرو, اچھا, اور اسی لیے وہ زیادہ جرک نہیں آئے. یہ اچھا پلس پوائنٹ ہے. اور کوئی تو پلس پوائنٹ آپ کو جرک نہیں لگی. اب میں نے بھی بہت بڑا اور بڑا مشہور سنگر ہو جانا. کیسے؟ نیا آئیڈیا لے کے آؤں گا. ہر سنگر نے جب بھی گایا خوشی کا گانا گایا, میری چاند جہر چھن 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 کے چھنکارا جاوے گلی. کس نے ٹریجڈی گایا, تو کیا اکھیاں لے گیا اکھیاں اڈیک دیاں دل وجہ مار دا. اب میں نے وہ گانے گانے ہیں جو بد دعاواں والے گانے. میں تیرا کھ ہے میں تیروں بڑا پھوڑا نکلے راستے سے گھر میں جاؤں. چھوٹی سی بریک تو لینی پڑے گی. دیجیے. یاد آتا ہے روز و شب کوئی, ملنے آتا نہیں ہے اب کوئی قرضہ بلا وجہ مانگے, جھوٹ بولے ہے بے سبب کوئی, کیوں نہ ڈی جے ہو پریشاں یارو, صورت حال ہے عجب کوئی. سچو پنج میں بسانے نے افضل جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. اسرار جی فنکار اپنے لیڈر سے متاثر ہے. فنکار تو لیڈر جو ہے وہ جن کو مانتا ہے ان کو
ہماری سوسائٹی ہی نہیں مانتی. مسئلہ تو یہ ہے. ہم تو لیڈر مانتے ہیں سلامت علی خان صاحب کو, ہم لیڈر مانتے ہیں نصرت فتح علی خان صاحب, مگر انہوں نے سڑکیں نہیں نا بنوانی. اس کی ایک وجہ یہاں میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, جب آپ ایک ملک جو ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک فیملی کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل اچھی فیملی میں کوئی بھی اگر پرسن جو اس کی پازیٹیو چیزیں ہیں نا ان کو ہم ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ وہ تو ٹھیک ہے آلریڈی. ہم ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ بیٹا یا بھائی یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو کہ بھائی آپ کی یہ چیزیں خراب ہیں اور خراب ہی چلی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک ہوپ تو ہے. نہیں, ہمارے ہر لیڈر سے امید ہوتی ہے, یہ بات نہیں ہے سر. تو امید تو ہونی بھی ان سے چاہیے, ہونی بھی چاہیے, ان سے امید ہونی بھی چاہیے. نہیں, آپ نے کہا فنکار ایز اے آرٹسٹ. اچھا اوکے, ایز اے آرٹسٹ جو ہے وہ ہماری وہی بات آ گئی کہ میں تو بلکہ اس حد تک بلیور ہوں کہ میں ان آرٹسٹوں کو بھی بلکہ کرٹیسائز کرتا ہوں کہ جو گورنمنٹ پہ آس لگا کے اگر بیٹھے ہوں. آرٹسٹ تو بڑا بادشاہ قسم کا آدمی ہوتا ہے, اس کو کسی کی وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. اس نے تو اپنا, جس طرح میں اگر کہوں تو میں میوزک کرتا ہوں صرف اپنا راجا راضی کرنے کے لیے, میں بالکل نہیں ایکسپیکٹ کرتا. اور یہ بھی مجھے بعد میں آ کے احساس ہوا جب مجھے کچھ لوگ, کچھ چاہنے والے ملے کہ آرٹسٹ کے اوپر ذمہ داری بھی پھر بڑی پڑ جاتی ہے کہ میں اگر ینگ جنریشن کا نمائندہ ہوں اور یہاں بیٹھا ہوں اور مجھے موقع ملا ہے کہ سر جی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ گپ شپ کرنے کا, تو پھر مجھے وہ پوائنٹ اٹھانے پڑیں گے جو بیچارے کافی گھٹن میں جی رہے ہیں ینگسٹر. بالکل. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح اسی پاکستان میں سر جی نے کہا کہ موٹر وے کے اوپر امپلیمنٹیشن ہے, پاکستان سے باہر چلے جائیں تو یہی پاکستانی بندے کے پتر بن جاتے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ پھر باقی سب چیزیں, ٹریفک سگنل سے لے کر اور دہشت گردی تک, وہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے؟ وہی پاکستانی امپلیمنٹیشن وہاں ان جگہوں پہ نہیں ہے, تو وہ کون کروائے گا اگر گورنمنٹ نہیں کروا پا رہی یا پولیٹیشین نہیں کروا پا رہے؟ اسرار صاحب, ہم بھی اسی کو ووٹ دیتے ہیں جو ہمارے مجرم بچے کو تھانے سے چھڑوا کے لائے. بہت سی بات, ہماری اپنی بھی تو غلطی. بالکل ایسے ہی یہ ہے. بندہ پہلے تہنوں پوچھے بھی تہاڈا منڈا نہیں پڑیا جاتا, اس لیے پڑیا جاتا گلابی رنگ دیا واسکٹاں پا کے تھانے 'چ بیٹھے گا, لوگ تو کہیں گے. عباسی صاحب کو اس لیے بلایا تھا کہ عباسی صاحب سیاست چھوڑ چکے ہیں. آپ بہت اچھی خبر سنائی کیونکہ شریف آدمی نے انہوں نے سیاست کم رحمان بھائی ممکن نہیں ہے نا. تو یہ خبر غلط تھی سر. یہ خبریں سر آتی رہتی ہیں, زمبابوے سے اور آئرلینڈ سے بھی پاکستانی ٹیم ہاری ہے. وہ ہارنا اور جیتنا یہ کبھی نہیں ہوا کہ بندہ جیتتا رہے, اور جو جیتنے کی خواہش رکھتا ہے اور ہمیشہ کہتا ہے میں جیتتا رہوں, تو وہ پھر میرا خیال ہے جیت کے پاس سے بھی نہیں گزرتا. عباسی صاحب لاہور جی پیدا ہوئے, لاہور جی وڈے ہوئے, پھر پنڈی تشریف لے گئے. پنڈی جاندے نے تو اتوں کی زبان بولتے ہیں, مطلب پٹھواری پنجابی. لاہور آدھے نے تو اتوں کی بولتے ہیں. لاہور جدو ہوندے نے تو ٹیلیفون کس طرح سنتے ہیں, پنڈی جدو ہوندے نے پنڈی کس طرح سنتے ہیں. جدو لاہور ہوندے نے تو کی کرنا پیا, رنگ بانی نہ گا اچھی بول, میں تیرے پیو کا نوکر لگا. ہاں رنگ بانی نہ کر, لڑائی ہے تو پھر لڑائی ہے. جدو پنڈی جاندے نے کی ہویا کتھے مان بھائی, یہ باتیں تو چلو ہم پروگرام میں کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں 12 سال عباسی صاحب کے حلقے میں رہا ہوں. ان کو وہاں پہ ووٹ کبھی بھی کسی نون لیگ یا کاف لیگ یا سین لیگ سے نہیں ملا. ان کو حنیف عباسی صاحب کے ہوتے ہوئے ووٹ ملتا ہے. یہ ان کے کسی پارٹی میں بھی ہو. میری بات سن لے یار, میرے مروان ہے نا, تو تیری مہربانی ہے. اگر آپ دیکھیں 1988 سے جب سے میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, اس وقت سے لے کے جب وہ الیکشن لڑنا شروع ہوئے آج تک, اس شہر کے اندر 1 یا 2 مرتبہ یا لاسٹ الیکشن میں جو کچھ ہوا, میں اس کی وہ بنیاد میں نہیں جانا چاہتا. وہاں پر جو بھی کینڈیڈیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور شیر کے نشان پہ لڑا ہے وہ جیتا ہے. وہاں عباسی صاحب کے کہنے کا مطلب ہے کہ کسی انڈیویجول کا کمال نہیں ہے, لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے بیسیکلی. سو ان کی اپنی ابیلٹی کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات ابھی اس نے ایک بات بولی سر, آپ نے نہیں مانی. نہیں, میری بات آپ کی بات بولی, آپ نے نہیں مانی. دشمنی تو کوئی نہیں یار. سر آپ دونوں لڑائی مت کریں, میں انہوں نہیں چھڑنا. کیوں گل صاحب, اگر میں درخواست کروں عشق ہوا میں, جی وائی ناٹ, بلکہ ڈیڈیکیٹڈ ٹو مذاکرات. ارے واہ 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 جی واہ.
लंबी सी बारीक सी पगडंडी में इश्क, बैल की गर्दन से लिपटी घंटी में इश्क, घर के दरवाजे पर लटकी दिल जैसी उस कुंडी में, जिसमें लैला सस्सी हीर का जट्टी का दिल अटका हो, रंग बरंगे बंटों में, किकली में, गुल्ली डंडे में, किसी फकीर की झुग्गी पर लहराते काले झंडे में, इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क हवा में, इश्क घटा में, हीर के गजरे में, जूड़े में, इश्क कलाई के चूड़े में, इश्क गुलों में, इश्क सफर में, इश्क सजन की मस्त नजर में, इश्क। अब्बासी साहब को देख के मुझे खुशी ये होती है कि शुक्र है कोई शेख रशीद की टक्कर से भी बंदा आएगा। खुदा दा नाज है, खुदा दा नाज है, खुदा दा। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी सामिया जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ, ਮੱਛਰ ਤੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਹੋਣਾ। मैं आराम से बैठा। ਔਰ ਉਹ ਡੈਂਗੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਡੈਂਗੀ ਦਾ ਸ਼ਜਰਾ ਮਿਲਦਾ। मैनू मुकाया पंजाब गवर्नमेंट। अब्बासी साहब को देख के मुझे खुशी ये होती है कि शुक्र है कोई शेख रशीद की टक्कर से भी बंदा आएगा। खुदा दा नाज है, खुदा दा। सबसे पहली जो एक चीज मैं सबसे पहले कुछ खान पी। इट्स अ मैसेज। इसरार जी पिछली दफा आप हमारे प्रोग्राम में जब आए थे तो हमने आपसे इसरार किया था वो जो पहला गाना गीत जो आपने गाया जी, गीत चाय के हवाले से जी, तो वो बड़ा मकबूल हुआ जी। और फिर उसके बाद हमें ये भी रिक्वेस्ट आई कि जब वो दोबारा आए तो वो एक दफा फिर से सुनवा दीजिएगा। तो क्या ये मुमकिन है कि चाय दोबारा बनाए? जी बिस्मिल्लाह। ਹੁਣ ਵੇ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਦਾ। रोज मैं अपने गीतों को एक गीत सुनाता हूँ, उन गीतों के रंगों से एक गीत बनाता हूँ। रोज मैं अपने गीतों को एक गीत सुनाता हूँ, उन गीतों के रंगों से एक गीत बनाता हूँ। हो 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 हो। रोज रात को तारे मुझसे बातें करते हैं, रोज रात को तारे मुझसे बातें करते हैं, रोज रात को चांद की परियां देख के आता हूँ, उन परियों के रंगों से एक गीत बनाता हूँ। हो 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 हो। रोज सवेरे सूरज मुझसे मिलने आता है, रोज सवेरे सूरज मुझसे मिलने आता है, रोज मैं उससे गर्मी लेकर चाय बनाता हूँ, उस चाय की गर्मी से एक गीत बनाता हूँ। हो 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 हो। रोज मेरी तन्हाई मुझसे झगड़ा करती है, रोज मैं तन्हाई में रोकर उसे मनाता हूँ, पलकों से कुछ आंसू चुनकर गीत बनाता हूँ। हो 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 हो। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में हर जगह अमानुल्लाह साहब ही है, किसी जगह रोशनी भी है। बिल्कुल। तो आप ये दोनों देख के रखिए। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। खान साहब ने कहा कि जुडिशल कमीशन का जो फैसला होगा हमें कबूल होगा। यही सर फैसला अयाज सादिक साहब के हल्के
से आया तो फिर क्या होगा उसका? आपकी जो इलेक्टेड जो MNAs हैं उनकी तादाद पूरे पाकिस्तान में 272 है। आप देखें ना, अगर आप नून लीग की बात करें तो PTI के कोई तकरीबन जब से इलेक्शन हुआ है 10 MNA डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। यानी उनकी जगह पहले जो अनाउंसमेंट हुई थी उसकी जगह कोई नून लीग ने ले ली, कोई जमीयत उलमा इस्लाम ने ले ली, कोई पीपल्स पार्टी ने ले ली। हमारी नजर में अदालतें जो हैं जो फैसला करती हैं हम उनको बिनोअन तस्लीम करते हैं। सिर्फ सरमायादारां दा या सियासतदानां दा जिवें अब्बासी साहब ने या मियां नवाज साहब ने, माशाअल्लाह इन्हां दा नहीं सिर्फ मुल्क है, साडा तुहाडा भी है। ਅਸੀਂ खुद भी बड़े हड राम आवाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ हर अपनी नलायकी गवर्नमेंट ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ। नो डाउट। ਆ ਰੋਟੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਮਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣ, ਆਟਾ ਹੀ ਪਤਲਾ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात। नुमान साहब, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में हर जगह अमानुल्लाह साहब ही है, किसी जगह रोशनी भी है। बिल्कुल। तो आप ये मुबारक हो, अब्बासी साहब भी हम में से ही है। नुमान भाई, मुल्क 3 वजह से चलता है, 3 कामों की वजह से, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। Israr, how this idea of selfie came in your mind? सेल्फी स्टिक का आइडिया सर जी इसलिए आया कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरा म्यूजिक या वीडियो का आइडिया वो हो कि जब